دیکھیں نماز وہ عبادت ہے کہ نماز وہ عبادت ہے کہ لا تسقط بأي حال، جس کو کسی حالت میں ساقط نہیں ہوتی انسان کی گردن سے، سوائے خواتین کے ان مخصوص ایام میں، ان کو چھوڑ دیں اگر، تو اگر ان ایام سے نہیں گزر رہی تو خواتین اور مرد ایک جیسے ہیں، مرد ہمیشہ، خواتین ان مخصوص ایام کے علاوہ، یہ دونوں نماز کے مسئلے میں ایک جیسے ہیں کہ لا تسقط بأي حال، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہوتی۔ اچھا، سفر میں ہمارے ہاں سب سے پہلی چیز جو چھوڑی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ تو ایسے لگتا ہے سب چھوڑنے والے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ معلومات بہت اچھی ہے، وہی کہہ رہا ہوں، یہ معلومات اچھی ہے۔ ہمارے ہاں سب سے پہلے دیکھیں، ویسے تعجب ہوتا ہے، لوگ جا رہے ہیں کربلا، شام، درست، عمرے پر، حج پر، زیارتی سفر ہوتے ہیں، عبادتی سفر ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ مولانا صاحب اور 2 4 5 6 لوگ جو تھوڑے ریگولر ہیں اس چیز میں وہ پڑھ بھی رہے ہیں، اس کے باوجود بڑے سکون سے آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ان کو نماز کی۔ یعنی آپ کو ان کے چہروں سے کہیں نہیں لگا کہ ان کو کوئی پریشانی کہ یار ہماری نماز کا وقت جا رہا ہے یا نماز قضا ہو رہی ہے۔ نفس مطمئنہ، اتنا اطمینان شاید کبھی بھی ان کے اوپر نہ ہوتا ہوگا، جبکہ پروردگار عالم نماز جو غرق ہو رہا ہے، آپ خود سوچو، جو غرق ہو رہا ہے بندہ، خدا کہتے ہیں تیری اگر نماز باقی تو اشارے سے نماز پڑھ، وہ غرق ہونے والے کو تو معاف نہیں کر رہا، اس کرسی نشین کو کیسے معاف کر دے گا جو اتنے سکون کا سفر انجام دے رہے؟ وہ جو بیچارہ ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، خدا کہتا ہے اگر نماز باقی ہے، وقت ہے، تو اشارے سے نماز پڑھو، خدا نے اس کو بھی معاف نہیں کی۔ تو آپ خود سوچیں کہ جو غرق ہونے والے کو تو معاف نہ کرے، وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے شخص کو معاف کر دے گا؟ یعنی اس کو کہے کہ تم نہ پڑھو تو چلے گا، لیکن تم نہ پڑھو تو تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا میں۔ یہ بعض جہنمی جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیوں جہنم میں آئے، تو کیا کہیں گے وہ؟ لم اکن من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو وہ جو غرق ہو رہے، یعنی اگر آپ ہوں، چلیں تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں، خدا کی جگہ آپ کو بٹھا دیا جائے، صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اگر خدا کی پوسٹ آپ کو دے دی جائے اور فیصلہ آپ کو کرنا ہو اور چھوٹ اگر کسی کو دینی ہو آپ کو، تو آپ کے خیال میں زیادہ چھوٹ کا حقدار کون ہے؟ یہ کرسی پہ بیٹھا ہوا آدمی یا وہ غرق ہونے والا آدمی؟ غرق ہونے والا آدمی۔ لیکن اگر آپ اس کو بھی چھوٹ نہیں دے رہی ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اس مسئلے میں انتہائی اسٹرکٹ ہیں۔ آپ وہ ڈوبتے ہوئے کو جب چھوٹ نہیں دے رہی تو آرام سے بیٹھے ہوئے کو کیسے چھوٹ دیں گی؟ درست؟ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو لا تسقط بأي حال، کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ وہ جی پانی کم ہے، پتہ نہیں چھینٹیں پڑ گئی ہیں، یعنی اگر واقعاً ایسی کوئی صورتحال بن بھی جائے، آپ کے کپڑے نجس ہو گئے ہیں، آپ کا بدن نجس ہو گیا ہے، آپ واش روم گئے ہیں، پانی نہیں تھا، آپ واش نہیں کر سکی، اس کے باوجود نماز معاف نہیں ہے۔ یعنی شریعت، آپ خود سوچیں، یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت نماز کے مسئلے میں کتنی سیریس ہے، کہ جب دیکھیں ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ جو کام آپ کی نظر میں اہمیت زیادہ رکھتا ہے آپ اس کے لیے راستے ڈھونڈتے ہو، یوں نہیں ہو سکتا تو یوں کر لو، یوں نہیں ہو سکتا تو یوں کر لو، یہ نہیں ہو سکتا تو ایسے کر لو، ایسے کر لو، ویسے کر لو، ویسے کر لو، آخر تک آپ اس کو لے کے جاتے ہو کسی طرح کہ یہ کر لو۔ یہ کام کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اپنی زندگی میں بھی ہم یہ کام کرتے ہیں، جو کام ہماری نظر میں اہم ہے آپ سامنے والے کو بہانوں کا موقع نہیں دیتے ہو، آپ وہ ایک بہانہ لے کر آتے ہیں، آپ اس کے لیے 2 راستے کھول دیتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا تو یوں کر لو، یہ نہیں تو یوں یوں یوں، اس کو آپ کی کوشش ہوتی ہے کسی طرح یہ کسی بھی راستے سے گھوم پھر کر اس مقصد تک پہنچ جائے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں اس مقصد کے فوت ہونے پہ راضی نہیں ہیں۔ اب پروردگار عالم آپ کو کہتا ہے کہ بھائی نجس ہو، پاک کر سکتے ہو؟ آپ کہیں جی کر سکتا ہوں تو کریں، آپ کہیں جی نہیں کر سکتا،
کپڑے چینج کر سکتے ہو؟ آپ کہیں کر سکتا ہوں، کہیں گی کریں، جائیں واش روم میں، آپ کے پاس ہینڈ کیری میں اگر کوئی کپڑا موجود ہے جائیں جا کے چینج کر لیں، اس میں کون سا آسان، یعنی یہ کون سا مشکل کام ہے کہ آپ واش روم میں جائیں اور ہینڈ کیری سے کپڑا نکالیں اور چینج کر کے لا جائیں؟ وہ مشکل کام ہے؟ کتنے پاپڑ بیلنے والا کام ہے؟ اچھا آپ کہیں جی کپڑے ہی نہیں کوئی، میں تو ہے وہ تو خالی ہاتھ اوپر آئے ہوں، تو شریعت یہ ٹھیک ہے آپ نجس لباس کے ساتھ پڑھ لو۔ بدن نجس سے پاک کر سکتے ہو؟ ہاں کر سکتا ہوں، تو جاؤ کر لو۔ نہیں کر سکتے ہو تو نجس بدن کے ساتھ لباس پڑھ لو۔ طہارت نہیں کی، ابھی جا کے کر سکتے ہو؟ ہاں کر سکتا ہوں، تو جاؤ کرو۔ نہیں کر سکتے تو اسی طرح نماز پڑھ لو۔ یعنی شریعت آپ کو جو اتنے راستے، متبادل راستے دے رہی ہے کہ نجس بدن کو پاک کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے تو نجس میں پڑھ لو، نجس کپڑے میں نماز پاک کر سکتے ہو تو پاک کر لو، چینج کر سکتے ہو تو چینج کر لو، دونوں میں سے کچھ نہیں کر سکتے تو نجس کپڑے میں نماز پڑھ لو۔ اور کیا چاہیے پھر؟ اور اب کیا بہانہ بچتا ہے آپ کے پاس؟ اب آپ کہیں جی کھڑے ہی نہیں ہو سکتے تو شریعت کہے گی اس کا بھی طریقہ بھی عرض کرتا ہوں۔ آپ کہیں جی قبلے کا پتہ نہیں چل رہا، اس کا بھی طریقہ بھی آ جائے گا۔ تو اب کیا بچا آپ کے پاس؟ کیا عذر ہے آپ کے پاس؟ کیوں پھر صوفے پہ آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہو، کانوں میں لگا کے پتہ نہیں گانے سن رہے ہو یا نوحے سن رہے ہو؟ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا نا۔ سننے والے تو گانے بھی سنتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ زیارتی سفر پہ لوگ گانے نہیں سنتے، سننے والے وہ بھی سنتے ہیں۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بالآخر اب کیا عذر ہے آپ کے پاس کہ ابھی بھی آپ نماز نہ پڑھو؟ جب آپ کے اوپر اتمام حجت ہو گیا تو اب آپ کے پاس کوئی عذر باقی نہیں بچتا ہے۔ لہذا کپڑا نجس ہے، پاک کرنا ممکن نہیں، نجس کپڑے میں نماز پڑھو۔ چینج کرنا اور پاک کرنا ممکن نہیں، نجس کپڑے میں نماز پڑھو۔ بدن نجس ہے، بدن تو چینج نہیں ہو سکتا لیکن پاک تو ہو سکتا ہے، پاک کرنا ممکن نہیں تو نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھو۔ اب آئیں اگلے مراحل میں۔ اب فرض کریں، اچھا سعودین ایئر لائن ایک ایسی ایئر لائن ہے جنہوں نے پیچھے ایک چھوٹا سا حصہ بنایا ہوا ہے نماز کے لیے، سمجھے، پریئر روم بنایا ہوا انہوں نے، ادھر ہی ان کا سارا اسلام صرف ظاہر ہوتا ہے، باقی تو کوئی حرکت ان کی مسلمانوں والی نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں دوسری اسلامک ایئر لائنس یا نان اسلامک ایئر لائنس کچھ نہیں اس میں۔ اچھا انہوں نے جو جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں پہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، بیٹھ کے نماز پڑھیں، لیٹ کے نماز پڑھیں، وہ آپ کا سر درد ہے، یعنی وہ آپ کو ٹینشن نہیں دیں گے کہ نہیں کھڑے نہیں ہونا، بیٹھ کے ہی پڑھیں، آپ کھڑے ہو کے بھی پڑھیں، آپ کی مشکل نہیں ہے۔ باقی ایئر لائنز آپ اگر ان سے پوچھیں گے کہیں گے جی انٹرنیشنل قانون نہیں ہے کہ وہ ہم آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں واش روم کے اگلا جو تھوڑا سا پورشن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اسپیسی ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے آپ آرام سے وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں جی مجھے گھن آتی ہے سامنے واش روم میں، دیکھیں یہ چیزیں شریعت نہیں مانتی آپ کی، یہ آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج، آپ کا ناک، آپ کا نخرہ، یہ آپ کے پاس۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر تمہارے سامنے فرض کریں گیلے پاؤں بھی لگے ہوئے ہیں، نشان پڑے ہوئے ہیں، تو گیلے ہی ہیں نا، آپ کو تو نہیں پتہ یہ گیلاہٹ کیسی ہے، نجس یا پاک، تو آپ کے لیے پاک ہے۔ اور بالفرض اگر وہ نجس بھی ہو اور آپ کے بدن اور پیشانی اور لباس وغیرہ کو آلودہ نہیں بھی کرتا تو بھی کوئی مشکل نہیں۔ مثلا فرض کریں یہ کارپٹ نجس ہو، خشک ہے لیکن نجس ہے، درست، آپ اس میں مور رکھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ نماز پڑھنے والے کی جگہ جس پہ وہ کھڑا ہو، جھکے گا، سجدہ کرے گا، اس جگہ کا پاک ہونا شرط نہیں ہے۔ دیکھیں میں ابھی بہتر کی یا احتیاط مستحب یا خالی مستحب ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں مسئلے کی بات کر رہا ہوں کہ اصل مسئلے کے اعتبار سے جگہ کا پاک ہونا شرط نہیں ہے۔ ہاں جو جگہ پاک ہونی شرط ہے، ایک تو وہ جس پہ آپ کی پیشانی ٹکے گی، مہر کا اوپر کا حصہ، اور دوسرا جن حصوں پہ آپ کے ہاتھ اور پیر اور انگوٹھے وغیرہ لگ رہے ہیں تو وہ اتنے گیلے نہ ہو کہ آپ کا بدن اور لباس آلودہ ہو جائے، یعنی ٹرانسفریبل نجاست نہ ہو۔ لہٰذا اگر خشک ہے اس پہ کھڑے ہو کے آپ آرام سے نماز پڑھیں، اگر آپ کے ہاتھ بھی آپ نے وضو کے بعد خشک وغیرہ کر لیے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا مشکل ہے؟ ابھی تو میں جس چیز کو بیان کر رہا ہوں پہلے اس پہ فوکس کرو آپ، ابھی ہلنے جلنے کو چھوڑ دیں، وہ بعد میں ہلاتے جلاتے ہیں اس کو، درست۔ ابھی جس بات کے اوپر میں فوکس دوں آپ بھی اسی کے اوپر فوکس رہو کہ
یہ جو عذر لے کر آتے ہیں لوگ نجاست طہارت کی، جی وہاں کیسے پڑھ لیں، وہ تو ٹوائلٹ کے پڑوس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، ہمیں تو بہت برا لگتا ہے اور گھن آتی ہے اور یہ ہوتا ہے، یہ ساری اپنے گھر پہ رکھ کے جائیں. جہاز کے اندر یہ نخرے بازیاں نہیں چلتی ہیں، درست. لہذا وہ ایک ایزی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ آرام سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتی ہیں. آسان طریقہ یہ کہ قبلہ اگر آپ طے کر سکتی ہیں خود سے، قبلہ نما آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز ہے، یا بعض اوقات وہ جو آگے اسکرین پر جو تصویر دکھا رہے ہوتے ہیں اس میں قبلے کی ڈائریکشن وغیرہ شو ہو رہی ہوتی ہے، کسی بھی طرح سے اگر آپ کے لیے قبلہ معلوم کرنا پاسبل ہے تو قبلے کو طے کریں آپ اور وہاں جا کے کھڑی ہو جائیں، پوچھے بغیر اللہ اکبر کریں. نیت کی ہوئی نماز کو کوئی مسلمان تو کم سے کم نہیں توڑوائے گا، آپ کی دھکا نہیں دے گا آپ کو. سعودی نہیں ہے یہ، میں کہا نا سعودی صرف ایک جگہ پر اسلام والی انہوں نے کہانی کی ہے، باقی ہر جگہ پہ ان کا اسلام جو ہے نا وہ لنگڑا لولا ہی ہے، درست. تو وہ آپ کو پھر صحیح ہے دل میں باتیں کریں گے، چوں چوں چاچا کرتی رہے گی وہ ایئر ہوسٹس یا اسٹیورڈ وغیرہ جو بھی کھڑا ہوگا پاس، کرنے دیں، لگا وہ اپنے منہ سے آپ کا کیا جا رہا ہے، آپ اپنی عبادت کریں، وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، درست. آپ اپنا کام کریں. لہذا کم سے کم کھڑے ہو کر پراپر رکوع سجدے والی نماز. اگر قبلہ ہمارا فرض یہ تھا کہ قبلہ پتہ چل گیا تو قبلے والی نماز آپ کو یہاں پہ مل جائے گی. اب ایک بات آتی ہے وہ ہلنے جلنے کی جو انہوں نے پوچھی. ارے وہ ٹوائلٹ کے باہر کون سی شارہ عام ہے، اور یہ شارہ وارہ تھوڑی ہے کوئی، تو آتے رہے. نامحرم آنے سے کیا ہوتا ہے، گھومتی پھرتی ہیں پورے شہر میں تو کوئی نامحرم نہیں سب نظر آتا. ارے میری بہن، نماز میں صرف جو اگر آپ کا حجاب پورا ہے تو نامحرم کا ابا بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ نامحرم کا ابا بھی تو نامحرم ہی ہوگا نا. خوب. عرض خدمت یہ ہے کہ ایک بحث رہ جاتی ہے ہلنے جلنے کی. دیکھیں بعض اوقات بہت ہی سموتھ جا رہا ہوتا ہے جہاز، آپ بالکل بھی نہیں ہل رہی ہوتی ہیں، تو اگر تو کوئی ایسی پوزیشن ہے تو ٹھیک ہے آپ شروع کریں تو آپ کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہوگی. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہیں، جہاز باقاعدہ موسم اتنا خراب ہے کہ ہل رہا ہے، مسلسل ہل رہا ہے. اب اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو آپ کے لیے اس بات کی گنجائش ہے، یعنی اصل میں درمیان سے شروع کر دیا، غلطی ہو گئی مجھ سے، ہم اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں دوبارہ سے. وہ جو بتا چکا ہوں وہ ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن ہم دیکھیں کہ پہلے ہمارے پاس وقت کتنا ہے. اگر تمام شرائط والی نماز آپ جہاز میں پڑھ نہیں سکتے اور وقت اتنا ہے کہ آپ کا جہاز اڑے گا، لینڈ کر جائے گا، لینڈ کرنے کے بعد اتنا ٹائم ہوگا کہ آپ آرام سے نماز پڑھ سکتی ہیں شرائط کے ساتھ، تو پھر تو آپشن کوئی نہیں ہے، آپ کو ویٹ کرنا ہے. اور ویٹ کرنے کے نتیجے میں جب آپ پہنچیں تو وہاں جا کے آپ کو پراپر نماز پڑھنی ہوگی، اگر جہاز میں ساری شرائط پاسبل نہ ہوں تو. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، فلائٹ ڈیوریشن اتنی زیادہ ہے، مثلا 11 بجے اڑنا ہے اور رات کے 10 بجے پہنچنا ہے، تو صحیح ہے مغرب عشاء میں تو آپ لینڈ کر چکے ہوں گے، لیکن ظہر اثر تو پوری آپ کی جہاز میں ہی آنی ہے. تو اس صورت میں جب آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے ویٹ کرنے کی، اور اگر تو وہی والی بات ہے ساری شرائط لا سکتے ہیں آپ کہ نارملی ہوتا نہیں ہے، تو آپ ساری شرائط کا خیال، جو شرائط کا خیال رکھا جا سکتا ہے وہ رکھیں گے. آپ کو قبلہ مل گیا، وضو کریں، قبلہ مل گیا، کھڑے ہو کر رکوع سجود نارمل طریقے سے، اور اللہ نے عقیدے فرض کریں جہاز بھی بڑا سموتھ جا رہا تھا تو آپ کا بغیر ہلے جلے نماز ہو گئی، تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. لیکن میں نے کہا نا نارملی قبلے کی مشکل آتی ہے اور یہ ہلنے جلنے کی مشکل آتی ہے. بعض اوقات پراپر رکوع اور سجدے کی مشکل آتی ہے. فرض کریں وہاں پہ بھی پہلے سے اتنی لائن لگی ہوئی ہے کہ اگر آپ ویٹ کریں گی تو آپ کی نماز قضا ہو جائے گی. لوگ ٹوائلٹ کے لیے کھڑے ہوئے تو تھوڑی آپ کو نماز کے لیے کھڑے رہنے دیں گے، درست. تو اب مسئلہ یہ کہ فرض کریں آپ یہ سیٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ آپ کی سیٹ ہے، یہ آپ ہیں، ٹھیک ہے. اپنی سیٹ یعنی اپنی سیٹ کی جگہ پر اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہو کے فرض کریں اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو قبلہ پتہ ہے کہ قبلہ اس ڈائریکشن ہے تو اپنا رخ تو چینج کر سکتے ہیں نا اپنی سیٹ پہ کھڑے. سیٹ کے اوپر کھڑے ہونے کا مطلب کرسی پہ کھڑے ہونے کا نہیں ہے، یعنی سیٹ کی جگہ پہ کھڑے ہونے کا مطلب ہے، یعنی
اس کے جہاز کے زمین پر. تو آپ جگہ چینج کر کے کم سے کم تکبیرۃ الاحرام یا اور جتنی بھی نماز آپ قبلہ رخ پڑھ سکتی ہیں پڑھیں. رکوع بھی اگر آپ نارمل اسی اینگل پہ کر سکتی ہیں کریں. اب آئے گا مسئلہ سجدے کا. تو سجدے کے لیے اگر کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ تھوڑا سا آپ یہ جو اسپیس ہوتی ہے پیچھے چلی جائیں اور اس اینگل پہ سجدہ کر لیں تو وہ کرنا پڑے گا. اگر فرض کریں ٹرالی گھوم رہی ہے, نہیں آپ کو وہ کھڑا ہونے دیں گے وہاں پر اس وقت, تو پھر آپ کو اشارے سے سجدہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یعنی آپ وہی کھڑی رہیں, قبلہ رخ کھڑی رہیں اور سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ اللہ اکبر, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ اللہ اکبر, سجدہ ہو گیا آپ کا. درست. ہاتھ پہ کر سکتے ہیں, بتا دیا نا, ہاتھ کی بھی ضرورت نہیں ہے. رکوع کی بات دوبارہ اگر قیام میں بول رکوع کر لیا, رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سمع اللہ کرنے کے بعد اب سجدے کی نیت سے سر جھکائیں, پھر اٹھائیں, پھر دوسرے سجدے کی نیت سے جھکائیں اور ذکر پڑھ دیں, اور پھر اٹھائیں گی تو اس سجدے کے سے اٹھنے کی نیت سے آپ سر اٹھائیں گے. اب آپ سمجھیں کھڑی ہو گئی واپس, پھر الحمد سورہ پڑھیں گے, پھر نارمل رکوع, پھر اسی طرح کا سجدہ. تشہد سلام پڑھتے وقت اگر بیٹھنے کی گنجائش ہے تو بیٹھ کے, نہیں تو وہ بھی کھڑے ہو کر آپ تشہد سلام پڑھ کے نماز آپ کی ختم ہو جائے گی اگر فجر کی نماز ہے تو. درست. لیکن اگر فرض کریں کہ جہاز ایسے اینگل پر ہے قبلہ کہ اس اینگل پہ تو نہیں کھڑے رہ سکتے نا آپ, بھئی ایسا ہو تو آپ یوں کھڑی رہ سکتے ہیں. اب ٹیڑھا اینگل کھڑے ہوں گے تو رکوع بھی نہیں کر سکتے آپ, کھڑے تو شاید ہو جائیں لیکن رکوع بھی نہیں ہو سکتا, سجدہ بھی نہیں ہو سکتا. تو رکوع اور سجدے دونوں پھر اشارے سے کریں گے آپ. تو جتنا یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ اگر جہاز میں نماز پڑھنا پڑ جائے, آپشن نہ بن رہا ہو کوئی لینڈ کرنے والا, مجبوری ہو جائے, تو اب آپ جتنی شرائط کا خیال رکھ سکتی ہوں گی اتنی شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے. حتیٰ قبلہ آپ کو پتہ چلا یوں ہے, آپ کو فیل ہوا کہ جہاز تھوڑا سا رائٹ ٹرن ہوا, تو پھر آپ کو اپنا قبلہ بھی موڑنا پڑے گا, کیونکہ آپ یوں ہی رہیں اور جہاز مڑ گیا تو قبلہ کہاں چلا گیا آپ کا, قبلہ تو ادھر کو آ گیا آپ کا. تو آپ کو بھی مڑنا پڑے گا. اگر آپ چینج نہیں کریں گے تو آپ کا اینگل قبلے سے ہٹ جائے گا. تو جہاں جہاں جتنا جتنا خیال رکھنا ممکن ہے وہاں وہاں اتنا خیال رکھنا ضروری ہے. اور جن چیزوں کا آپشن نہیں بن رہا, رکوع کا مثلاً, سجدے کا مثلاً, حتیٰ فرض کریں قیام کا بھی نہیں بن رہا, جب آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ آ کے پیچھے سے جہاز مثلاً ہل رہا ہے بہت زیادہ, وہ کہتے ہیں جی سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھیں, اس وقت آپ کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے, اور موسم ایسا ہے کہ اس نے کہا کہ جی بھی کچھ عرصہ کچھ دیر تک ایسے ہی چلے گا. اب وہ کچھ دیر کتنی دیر ہے آئیڈیا نہیں ہے. تو اور فرض کریں آخر وقت ہے نماز کا, اب کھڑے ہونے کا بھی آپشن نہیں ہے, تو ٹھیک ہے اب اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں. کھڑے ہونے کا آپشن جب ختم ہو گیا تو سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں. یعنی اب دیکھیں ابھی بھی شریعت آپ کو نہیں کہہ رہی ہے کہ آپشن نہیں بن رہے چلو چھوڑ دو, اتر کے آرام سے پڑھ لینا. یہ کام شریعت کہہ سکتی تھی نا آپ کو, خدا کہہ سکتا تھا نا ہلکا پھلکا ہاتھ پیر مار لو, ہو جائے تو ہو جائے, نہ ہو تو اتر کے پڑھ لینا. یہ کر سکتا تھا نا خدا, جس طرح روزے میں کہا کہ جب سفر پہ جاؤ چھوڑ دو روزہ, آنے کے بعد رکھ لینا, قضا کر لینا. یہی کام خدا نماز میں بھی کہہ سکتا تھا. کسی نے خدا کی زبان تو نہیں پکڑی تھی, کسی نے خدا کا اختیار تو نہیں چھینا تھا, مگر خدا نے نہیں کہا. خدا آپ کو مسلسل کہہ رہے یوں نہیں تو یوں, یوں نہیں تو یوں, یوں نہیں تو یوں, یوں نہیں تو یوں, بالآخر ایٹ دا اینڈ اور کچھ نہیں تو سیٹ پہ بیٹھ کے تو اپنی پڑھ ہی سکتے ہو نا. اس سے زیادہ اب آپ کہیں جی وہ بھی نہیں ہو سکتا, تو یہ تو شاید غلط ہو جائے. درست. لہٰذا آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو, وہ آخری آپشن یہ بن جائے گا آپ کے لیے. درست جی. پھر سیٹ میں بھی یہ ساری باتیں آئیں گی, قبلے کا خیال رکھ سکتے تو رکھو, نہیں رکھ سکتے تو اس کا بھی سلسلہ, یعنی جو جو شرطیں ممکن ہو اس کا خیال رکھ لو, جو ممکن نہ ہو ان کو سکپ کر دو اور چھوڑ دو اور اس کے آلٹرنیٹو پہ چلے جاؤ. درست جی. سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں نہیں, یہ نماز آپ نے جب جیسے اللہ نے کہی آپ نے پڑھ دی تو پھر قضا کیوں کریں گے, بعد میں دوبارہ کیوں پڑھیں گے نماز؟ دیکھیں ابھی قصر تمام وہ ساری اپنی جگہ پر, ظاہری بات ہے جو جیسی نماز ہوگی ویسی پڑھی جائے گی, لیکن میں یہ مسئلہ جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ کیسے پڑھنی ہے.
نہیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنا چاہیں احتیاطاً پڑھ لیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے، احتیاط کی نیت سے پڑھ لیں آپ. لیکن ایک مرتبہ جب آپ نے اپنی شرعی ذمہ داری کے مطابق نماز پڑھ لی تو دوبارہ پڑھنا آپ پر واجب نہیں ہے. درست؟ یہ جیسی بھی آپ کہیں جی لولی لنگڑی نماز ہے، چل لولی لنگڑی صحیح، لیکن اس وقت آپ کی ذمہ داری یہی لولی لنگڑی نماز تھی، آپ نے پڑھ لی، اللہ اللہ خیر سکتا. ہاں بعد میں کہیں یہ پتہ چلے کہ جی نماز غلط پڑھی گئی ہے یا نماز باطل تھی ہے، یہ وہ ایک الگ کہانی ہے، پھر آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ نے صحیح طریقے سے اپنے جو ذمہ داری بنتی تھی اس کے مطابق نماز پڑھ لی تو اس نماز کو ریپیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جی سر وقت کی کمی کے باعث اگر نجس لباس میں نماز پڑھی گئی تو یہ نماز ہو گئی یا بعد میں پڑھ ابھی کیا بولا میں نے؟ ہو گئی. تو پھر کیوں پوچھ رہی ہیں آپ؟ سر اگر ڈیورنگ نماز قبلہ چینج ہو جائے ہمیں پتہ نہ ہو. دیکھیں جس چیز کا پتہ نہیں ہونا، رفع عن امتی تسعۃ، میری امت سے 9 چیزوں کو اٹھا لیا گیا ہے. ما لا یعلمون، جس کا ان کو پتہ ہی نہیں. جب پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ؟ ہم لوگ پتہ ہوتے ہوئے کچھ نہیں کرتے ہیں تو پتہ نہ ہونے کی صورت میں کیا تیر مار لیں گے ہم؟ سر بعض تو واضح سی چیز ہے نا، ایک چیز کا پتہ ہی نہیں چلا تو نہیں چلا تو ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات. اوقات سے پوچھتے رہے لیکن وہ قبلہ بتاتی ہی نہیں ہے اور فجر تقریباً نہیں بتاتی تو اس کا مطلب ہے قبلہ پتہ ہونا ممکن نہیں ہے، ختم ہو گئی کہانی. آپ آلٹرنیٹ پہ چل جائیں اس کی. ہاں جہاں پر قبلہ پتہ نہ چل سکتا ہو اس میں آگے یہ فرماتے ہیں کہ جس سمت میں آپ کو احتمال ہے کہ اس سمت میں قبلہ ہونا چاہیے تو اس سمت میں ایک سمت میں نماز پڑھ لیں، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ چاروں سمت میں پڑھیں، لیکن آپ اسی ایک سمت میں جو آپ کے خیال میں احتمال ہے آپ کو کہ قبلہ، بعض اوقات ہوتا ہے آپ سورج اس کے اترنے چڑھنے آگے پیچھے ان چیزوں سے اندازہ گیس کر لیتے ہیں کہ جی قبلہ اس سائڈ پہ ہونا چاہیے. درست؟ تو آپ کو اگر اندازہ ہو رہا ہے، آپ امکان دیتی ہے کہ قبلہ اس سائڈ میں، تو اسی سائڈ پہ ایک نماز پڑھ لیں، ایک نماز کافی ہو جائے گی آپ کی.